لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی صحابی، کوئی بھی تابعی، کوئی بھی تبع تابعی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی تاجر، کوئی بھی رعایا، کوئی بھی سرمایہ دار ایسا نہیں گزرا اور نہ گزرے گا کہ جس کو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوئی ہو، کبھی بیماری کا سامنا کرنا نہ پڑا ہو، کبھی آفت کا شکار نہ ہوا ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا ایسی نہیں بنائی ہے کہ اس کے اندر راحت ہی راحت ہو. یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ایسی بنائی ہے کہ جس میں راحت بھی ہے، جس میں پریشانی بھی ہے، جس میں صحت بھی ہے، جس میں بیماری بھی ہے، جس میں خوشی بھی ہے، جس میں غمی بھی ہے، جس میں دھوپ بھی ہے، جس میں چھاؤں بھی ہے، جس میں دن بھی ہے، جس میں رات بھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو اس انداز سے بنایا. پھر آخرت کے اندر ایک جنت، دوسری جہنم عطا فرمائی. جنت کے اندر راحت ہی راحت ہے، پریشانی کا گزر نہیں، اور جہنم کے اندر پریشانی ہی پریشانی ہے، راحت کا گزر نہیں. اب یہ پریشانی انسان پر آنی ہے، یہ آفت انسان اس کا سامنا کر رہتا ہے. یہ بیماری، یہ آزاری، یہ دل کا دکھنا انسان اس کا سامنا کر کے رہتا ہے. اب پریشانی کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک پریشانی اللہ کی نعمت ہے، دوسری پریشانی اللہ کا عذاب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کیسے پہچانے کہ یہ راحت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے. پریشانیاں تو دو ہو گئی، ایک پریشانی، ایک مصیبت عذاب ہے، اور ایک پریشانی اور ایک مصیبت، ایک بیماری، یہ اللہ کی نعمت ہے. اب اس کو کیسے پہچانا جائے کہ یہ پریشانی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ تو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس پریشانی کے اندر انسان اللہ کو بھول جائے اور اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے لگے
شکوہ شکایت کرنے لگے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھنے لگے، تو سمجھ لو کہ یہ آفت، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور اس پریشانی کے اندر وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، زیادہ اللہ سے فریاد کر رہا ہے، زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، زیادہ صدقات خیرات کر رہا ہے، زیادہ اللہ والوں سے تعلق قائم کر رہا ہے، تو سمجھ لو یہ رفع درجات کے لیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کا واقعہ اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی، تو اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے پاس کبھی پریشانی نہ آئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ دعا تو نہیں کر سکتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ تم دنیا میں کسی شخص کو اپنا آئیڈیل بنا لو اور اس کو اپنی زندگی کا معیار بنا لو، اور پھر تم اس کے بارے میں مجھے بتلانا، میں اللہ سے درخواست کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس جیسا بنا دے۔ تو وہ شخص بڑا خوش ہو گیا کہ یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ وہ شخص گیا، اس نے کبھی کسی ایک آدمی کو دیکھا تو کہا میں اس جیسا بن جاؤں، لیکن پھر اس سے اچھا آدمی نظر آیا تو اس نے کہا چلو میں اس کو اپنا آئیڈیل بنا لوں۔ پھر آگے گیا، اس سے اچھا آدمی نظر آیا تو اس نے کہا میں اس سے اچھا اپنے آپ کو بنا لوں۔ اس طرح کرتے 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 ایک شخص اس کو ایسا ملا جس پر اس کی نگاہ ٹک گئی۔ وہ ایک جوہری تھا، زرگر سنہار تھا۔ اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ بس یہی دنیا کا مثالی آدمی ہے، یہی شخص ایسا ہے جس کی زندگی مثالی ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس سواری بھی بہت اعلیٰ ہے، گھر بھی بڑا عالی شان ہے، نوکر چاکر ہیں، شو روم اس کا جو ہے وہ بھی بڑا عالی شان ہے، اور بچے بڑے خوبصورت ہیں، اور بڑی ریل پیل ہے دولت کی، اور ہر وقت خوشی کا سامان نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے ارادہ کر لیا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات کروں گا تو میں ان سے یہ درخواست کر دوں گا کہ مجھے اس جیسا بنا دیجیے۔ لیکن یکایک اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں اس سے یہ تو معلوم کر لوں کہ یہ واقعتاً خوش ہے یا اس کے اندر کوئی پریشانی ہے جس پریشانی کی بنیاد پر میں دعا کروا لوں اور وہ پریشانی میرے گل پڑ جائے۔ تو وہ اس جوہری کے پاس گئے، جوہری کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ جیسا بن جاؤں، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا تم میرے ساتھ تنہائی میں چلو۔ وہ اس کو تنہائی میں لے کے گیا، رازداری سے کہنے لگا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کا قابل رشک شخص میں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں انگاروں پہ لوٹ رہا۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اتنی خوشیاں اتنی نعمتیں اور آپ میرے انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی اچھے کردار کی عورت نہیں، اچھے کردار کی عورت نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو تم بچے دیکھ رہے ہو یہ بچے میرے نہیں۔ تو اب صبح شام میں اس تکلیف سے گزر رہا ہوں، دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، راحت کے اسباب بھی ہیں، اسباب تعیش بھی ہے، نوکر بھی ہے، چاکر بھی ہے، خدم بھی ہے، حشم بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، اور تمام چیزیں تم دیکھ رہے ہو، لیکن میں جس تکلیف کے اندر مبتلا ہوں اس تکلیف کا اندازہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس آدمی کو تنبہ ہوا، اتفاق سے پھر اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی، تو انہیں دریافت فرمایا کہ بتاؤ تم نے کسی آدمی کو ڈھونڈا جو پریشانی کا شکار نہ ہو اور میں تمہارے لیے دعا کر دوں اس جیسا ہو جاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایسا کوئی نہیں ملا، اور فلاں شخص ملا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر پریشانی سے خالی نہیں۔
تو انہوں نے کہا چلو یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو عافیت والی زندگی عطا فرما دے، جس کے اندر عافیت ہو وہ زندگی عطا فرما دے۔ تو اس واقعے سے یہ بات پتہ چلی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص پریشانی سے خالی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پریشانی اس کے پاس سے نہ گزری ہو۔ کبھی بیماری کی پریشانی ہے، کبھی کوئی طبیعت کے خلاف بات ہو گئی اس کی پریشانی ہے، کبھی وعدہ خلافی ہو گئی اس کی پریشانی ہے، کبھی کسی جاننے والے کی کوئی پریشانی کی اطلاع مل گئی اس کی پریشانی ہے، کبھی بدہضمی ہو گئی، کبھی بخار ہو گیا، کبھی نزلہ ہو گیا، کبھی کھانسی ہو گئی، یہ ساری پریشانیاں ہیں، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ کبھی بلڈ پریشر ہو گیا، کبھی ڈپریشن ہو گیا، کبھی مال خراب ہو گیا، کبھی مال وقت پہ نہیں پہنچا، کسی نہ کسی پریشانی میں انسان مبتلا رہتا ہے دنیا کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو راحت دیتے ہیں، اس کو سکون دیتے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی اللہ کا محبوب ہو تو اللہ کو چاہیے کہ اس کے لیے راحت کا انتظام کریں، اس کے لیے سکون کا انتظام کریں، نہ کہ اس کے لیے پریشانی کا انتظام کر دیں۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے اس سوال کی بھی مختلف جوابات سجھا دیے تاکہ اللہ کی ذات پر شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کی ایک مثال بزرگوں نے یہ دی کہ جیسے ایک آدمی کے پیٹ کے اندر کوئی خرابی ہو جائے اور اس کو کوئی بتائے کہ فلاں ڈاکٹر پیٹ کے علاج کے لیے بڑا ماہر ہے، تم اس سے رجوع کرو۔ وہ آدمی اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ میاں صاحب آپ کا پیٹ چاک کرنا پڑے گا اور جو جگہ متاثر ہے، خراب ہے، اس جگہ کو نکالنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کاٹنا یہ تکلیف دہ چیز ہے اور جسم کا کچھ حصہ نکال دینا یہ تکلیف کا باعث ہے، لیکن انسان پیسے بھی خرچ کرتا ہے، ڈاکٹر کے لیے سفارش بھی لگاتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو کسی کے ذریعے سے پریشرائز کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے ٹائم میرا دے دیجئے اور میرا آپریشن پہلے کر دیجئے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ ظاہری شکل کے اندر چیر پھاڑ کرنا اذیت کی بات ہے، لیکن حقیقت کے اندر انجام کے اعتبار سے یہ راحت کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر کسی کو تکلیف دیتے ہیں ظاہری شکل کے اندر تو وہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے کیا نعمتیں چھپائے رکھی ہوئی ہیں وہ انسان نہیں جانتا۔ یہ ایک مثال ہوئی۔ دوسری مثال سمجھنے کے لیے کہ اللہ کا محبوب بندے آزمائش میں کیوں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اس کو نہلانے کے لیے لے کے جاتی ہے، اس کا منہ دھلاتی ہے، اس کو غسل دیتی ہے، تو وہ بچہ روتا ہے۔ اب کوئی اس بچے سے پوچھے کہ میاں تم کیوں رو رہے ہو، تمہارے تو جسم سے میل کچیل نکل رہا ہے، ٹھنڈا پانی پڑ رہا ہے، تمہیں راحت اور سکون کا انتظام کیا جا رہا ہے، تمہارے لیے تمہیں راحت اور سکون ملے گا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس وقت وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں کھیل رہا تھا، مجھے زبردستی پکڑ کے حمام میں امی لے کے آئیں اور مجھے نہلا رہی ہیں۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نہانے سے اس کا جسم پاک صاف ہو جائے گا، اس کا میل کچیل ختم ہو جائے گا، بیماری کے جراثیم چھٹ جائیں گے اور نامعلوم کتنی راحتیں اور نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس وقت وہ بچہ نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے یہ نہانا تکلیف کا باعث ہے یا راحت کا باعث ہے۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ بزرگوں نے ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھایا کہ اللہ اپنے محبوب کو اگر تکلیف دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اور دی بزرگوں نے، انہوں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو مکتب میں داخل کیا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے یا کسی مونٹیسری میں داخل کیا جاتا ہے۔
اب بچہ صبح اٹھنے کے لیے رو رہا ہے، زبردستی اس کے کپڑے بدلائے گئے، زبردستی اس کو روتے روتے تیار کیا گیا، اور اس کے بعد زبردستی اس کو مکتب میں پہنچایا گیا، مونٹیسری میں پہنچایا گیا، مدرسے میں پہنچایا گیا، اسکول میں پہنچایا گیا۔ اب یہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ میری آزادی سلب کی جا رہی ہے، میرے خوشی کے سامان میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ لیکن جب یہ پڑھتے پڑھتے ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے اگر اس وقت سختی نہ کی ہوتی تو آج میں گھاس کاٹ رہا ہوتا۔ اس وقت وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ جو جبر کیا اور جو زبردستی کی، جو زور دیا، یہ زور دینا میرے لیے راحت کا سامان۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے چونکہ دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر راحت بھی ہے، جب راحت ملے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب آزمائش آئے تو انسان اللہ سے صبر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ دنیا اس طرح بنائی گئی، اس کی ساخت ہی اس طرح کی گئی۔ تو اگر کسی اللہ کے بندے کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کے اندر اگر وہ شکایت کر رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، تقدیر پہ اعتراض کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں ہی ملا تھا اس مصیبت کے لیے، تو سمجھ لو یہ عذاب ہے، یہ مصیبت، یہ تکلیف عذاب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے بعض لوگوں کو دنیا کے اندر چھوٹا عذاب کا مزہ چکھلا دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، لوٹ آئیں اپنی اصل کی طرف، اپنی پیدائش کے مقصد کی طرف لوٹ آئیں، اس لیے یہ آزمائش دیتے۔ اور اگر تکلیف میں ہے لیکن اس تکلیف کے اندر وہ آدمی شکوہ شکایت نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے اس تکلیف کو اٹھانے کی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما دیجیے، اے اللہ میرا کوئی گناہ ہو تو اس کو معاف فرما دیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکلیف نعمت ہے، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اب جیسے صحیفے، ایک پیغمبر تھے حضرت ایوب علیہ السلام، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے صحیفہ دیا تھا، تو اس صحیفے کے اندر یہ مکالمہ شیطان کا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کے بیان کرنے سے زبان قاصر، اس کو الفاظ کے قالب میں ڈھالا نہیں جا سکتا، اتنی تکلیف اٹھائی انہوں نے۔ تو ابلیس آیا اور آ کے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تمہارا پروردگار تم سے ناراض ہے، اور تم کو اسی لیے اس نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اور تمہیں ایسی تکلیف دی ہے کہ اس تکلیف سے ہر آدمی بھاگ رہا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ تکلیف اس وقت عذاب ہوتی جبکہ میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہوتا، جبکہ میں تو کہہ رہا ہوں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، مجھ پر رحم فرما دیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مجھے تکلیف مل رہی ہے یہ تکلیف عذاب نہیں ہے بلکہ نعمت ہے۔ یہ ایک مثال سے بات سمجھ میں آ گئی۔ موجودہ زمانے میں چونکہ انسان مختلف تکالیف سے گزرتا ہے، اور موجودہ زمانے کے اندر مسلمانوں پہ ایسی تکالیف آ رہی ہیں، ایسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے نتیجے میں مسلمان نا امید ہو جاتا ہے کہ ہم ہی اس کے لیے ملے ہوئے ہیں، ہم کو ترقی نہیں مل رہی، ہم پر اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تکلیف تو دنیا میں آنی ہے، اب تکلیف کے اندر اگر اللہ کی طرف رجوع ہے تو یہ نعمت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ نعمت کیسے ہے، یہ تو سمجھائیے۔ روایات کے اندر ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی کا انتقال ہو رہا تھا اور دوسری طرف ایک مسلمان کا انتقال کا وقت قریب تھا، دونوں نزع کے عالم میں تھے۔ اب یہودی کا دل چاہا کہ میں مچھلی کھا لوں، اور جو مسلمان نزع کے عالم میں تھا اس کا دل چاہا کہ میں روغن زیتون پی لوں۔
روغن زیتون استعمال کر لوں۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حکم فرمایا کہ یہودی کا انتقال ہونے جا رہا ہے، اس کے قریب کوئی مچھلی نہیں ہے، تو تم ایسا کرو، اس کے گھر میں تالاب ہے، اس تالاب میں ایک مچھلی چھوڑ کے آ جاؤ تاکہ وہ اپنی یہ خواہش پوری کر لے۔ اور فلاں مسلمان جس کے نزع کا عالم ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، اس کا روغن زیتون کا دل چاہ رہا ہے، روغن زیتون اس کی الماری میں موجود ہے، اس کو ضائع کر دو۔ اب یہ دونوں فرشتے اللہ کا حکم لے کے چلے، راستے میں فرشتوں کی ملاقات ہوئی، تو فرشتوں کی ملاقات ہوئی تو پوچھا تم کس کام سے جا رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا آپ کس کام سے جا رہے ہیں؟ تو دونوں نے اپنے اپنے کام بتائے۔ جب دونوں نے اپنے اپنے کام بتائے تو فرشتوں کو تعجب ہوا، دو متضاد چیزیں، ایک اللہ کا باغی ہے، ایک اللہ کا دوست ہے، باغی کے لیے یہ حکم اور دوست کے لیے یہ حکم۔ بہرحال اللہ کا حکم تھا، فرشتے اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے ہیں، انہوں نے اس حکم کو پورا کیا۔ اب فرشتے واپس اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اللہ رب العالمین سے حکمت دریافت کی کہ اے پروردگار عالم، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، یہ دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، تو ان نیکیوں کا بدلہ ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ تو اب اس یہودی نے کچھ نیکیاں کی تھیں، ان نیکیوں کا بدلہ ہم نے دنیا میں دے دیا، لیکن ایک نیکی ابھی باقی تھی جس کا بدلہ ہمارے ذمہ تھا، تو ہم نے اس یہودی کا وہ بدلہ، اس کی موت کی آخری خواہش پوری کر کے ہم نے دے دیا۔ اور وہ مسلمان جو تھا، اس مسلمان سے بتقاضۂ بشری غلطیاں ہوئی تھیں، گناہ ہوئے تھے، تو مختلف بیماری آئی، مختلف آزاری آئی، مختلف تکلیف آئی، ہم نے اس کے گناہ کو صاف کیا۔ اب اس کے ذمے ایک گناہ رہ گیا تھا۔ اب یہ جو ایک گناہ رہ گیا تھا، ہم نے چاہا کہ ہمارے دربار میں حاضر ہوتے وقت اس کی ذمے ایک گناہ بھی نہیں رہے، تو ہم نے اس کو یہ تکلیف دی تاکہ اس تکلیف کے بدلے میں یہ گناہ بھی ختم ہو۔ تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اگر تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر اگر آزمائش آتی ہے، تو یہ آزمائش اگر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو یہ نعمت کا سامان لے کے آئی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ قومیں کبھی بھی راحت کی زندگی میں تیار نہیں ہوتی۔ قوموں کی تعمیر جو ہوتی ہے، وہ قوموں کی تعمیر آزمائش کے زمانے میں ہوتی ہے۔ وہ قومیں زیادہ حساس ہو جاتی ہیں، زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، زیادہ اپنے بارے میں سوچنے لگتی ہیں، اپنا تجزیہ کرنے لگتی ہیں۔ تو بعض دفعہ اللہ رب العالمین آزمائشیں لے کے آتے ہیں، تو وہ آزمائشوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کو جو تکلیف پہنچی ہو تم اس کو برا سمجھ رہے ہو، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تم ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق کے اندر بری ہو، یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، راحت کا سامان اگر ہو جائے تو اس پہ اللہ کا شکر۔ اگر کوئی تکلیف آ جائے، تکلیف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تکلیف ایسی آئے گی کہ آدمی چیخے گا، پکارے گا، بے چین ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی کو تکلیف پہنچی، مثلا بخار آ گیا، مثلا مارکیٹ کے اندر چیزوں کی ویلیو گر گئی، مثلا مال شارٹ ہو گیا، مثلا میاں بیوی میں کسی بات پر طبیعت کے خلاف بات آئی، ناگواری کا اظہار ہو گیا، یہ ساری تکالیف ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس سے کوئی خالی ہے، کوئی مبرہ ہے، کوئی بھی خالی، کوئی بھی مبرہ نہیں۔ ان تکالیف کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یقیناً اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کر رہا ہے، اللہ سے گریہ زاری کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تکلیف اس کے لیے رحمت بن کے آئی ہے، نعمت بن کے آئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو گناہوں کے اوپر چھوٹ ملنے لگے، اس کا مال کھایا چھوٹ گیا، 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 اب
وہ آدمی انڈے کی چوری سے سلطنتوں کی چوری کرنے لگا. تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے وہ آزمائش کی ڈھیل ہے کہ جس آزمائش کے بعد رسی کھینچی جائے گی تو اس رسی کے کھینچنے کے بعد ادھر ادھر کوئی راستہ نہیں ملے گا. وہ پریشانی کے عالم میں کہے گا این المفر، کہاں ہے بھاگنے کا راستہ، راہ فرار اور جائے پناہ کہاں ہے. لیکن اگر ایک غلطی کی اس غلطی میں پکڑ آ گئی تو سمجھ لو اللہ کی رحمت متوجہ ہے. تم کو بڑے گناہوں سے روکنے کے لیے اللہ نے چھوٹے گناہ پہ تمہیں تنبہ کر دیا. یہ قانون ہے اللہ رب العالمین کا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ تم لوٹ آؤ ہماری بندگی کی طرف، اپنے اصل پیدائش کی طرف لوٹ آؤ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤ، جنت کی تیاری کی طرف لوٹ آؤ. اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں پریشانی تو آنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا جو پیمانہ بنایا ہے یا دنیا کا جو نظام بنایا اس میں راحت بھی رکھی ہے، اس میں سکون بھی رکھا ہے، اس میں آزمائش بھی رکھی ہے، اس میں دھوپ بھی رکھی ہے، اس میں چھاؤں بھی رکھی ہے. اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جس تکلیف کے نتیجے میں آدمی اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگے تو وہ عذاب ہے، اور جس تکلیف کے اندر وہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر لے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی. اب تیسری بات یہ ہے کہ اس میں انسان کس طرح کا مظاہرہ کرے، کس طرح کا عمل اللہ کے سامنے ظاہر کرے. تو اب اس کے اندر بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے اللہ، یہ جملہ میں نقل کر رہا ہوں بطور دعا کے نہیں، بطور مقولے کے، کہ اے اللہ مجھے تکلیفیں دے دے. کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تکلیفوں پر اپنے بندوں کو انعامات دینے لگیں گے تو اس وقت لوگ دیکھ کے یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تاکہ یہ انعامات کے ہم بھی مستحق ہو جاتے. تو اب اگر کوئی آدمی اس طرح اللہ سے درخواست کرنے لگے تو یہ یاد رکھیے گا خلاف شریعت ہے، یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، دعا کے اندر ہم کو طریقہ بتلایا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یہ اللہ کے رسول نے ہم کو سکھلایا ہے کہ زوال نعمت سے پناہ مانگو کہ نعمت زائل ہو جائے، عافیت ختم ہو جائے، اس سے پناہ مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پہ جو دعا کی ہے اس دعا کے الفاظ پہ اگر غور کیجئے تو وہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، اور پہلے تو یہ ذکر کیا کہ اے اللہ آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، میں کمزور، اور آپ نے مجھے میرے دشمن کے حوالے کر دیا. یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن فوراً ہی کہہ دیا غیر ان عافیتک اوسع لی، اے پروردگار آپ کی عافیت تو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت مانگی، راحت مانگی، سکون مانگا. اور حدیث میں آتا ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الامرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے کسی کام کا اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا تو اخذ بایسرہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو آسان ہوتا اس کو اختیار کرتا. یعنی اللہ کے سامنے جرأت اور بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں. انسان تھک جائے گا، اللہ نہیں تھکیں گے. تو اللہ کے سامنے زیادہ شیر بننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے سامنے اللہ ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ آپ ہم کو عافیت والی زندگی عطا فرمائی، راحت والی زندگی عطا فرمائی. ہاں اگر کبھی آزمائش آ گئی تو اس آزمائش کے اوپر انسان کا بتقاضے بشریہ غم کا اظہار کرنا، اس آزمائش کے اوپر انسان کا بتقاضے بشریہ اللہ سے فریاد کرنا، یہ خلاف شرع نہیں. اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو روا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ اے ابراہیم آپ کی جدائی پر میں غمگین ہوں، ہم سب غمگین ہیں.
تو معلوم یہ ہوا کہ اگر تکلیف کی شدت سے انسان کے آنسو نکل آئے یا تکلیف کی وجہ سے انسان غمگین ہو جائے، یہ خلاف شرع نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا سنت کے اندر پریشانی کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ پریشانی مانگی نہ جائے، اور اگر پریشانی آ جائے تو اس پہ صبر کیا جائے، اور صبر کے اندر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے کہ اے اللہ آپ ہی اس پریشانی کو ٹالتے ہیں۔ یہ تو موضوع کی گفتگو تھی جو عرض کی گئی۔ اب اس کے بعد ایک بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک بڑی نعمت پاکستان عطا فرمائی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں وقتاً فوقتاً ایسے شیاطین اٹھتے رہتے ہیں، سر اٹھاتے رہتے ہیں، جو ہماری ایمانیات کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ہماری ایمانیات کو تھرمامیٹر سے چیک کرتے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا باقی رہ گیا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے یہ سننے کے بعد بے چین ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اگر قرآن کی بے حرمتی کی جائے تو بے چین ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اگر شعار اسلام کی بے حرمتی کی جائے تو بے چین ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اسی طرح آج کل ایک ٹیسٹنگ پھر شروع ہو گئی کہ مدارس کے خلاف ایک صاحب بڑے زور و شور سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور مدارس کو فساد کا اڈا، فساد کی جڑ، اور نہ معلوم کتنا بےہودہ الفاظ اور کلمات سے یاد کر رہے ہیں۔ تو وفاق المدارس العربیہ الپاکستان کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، وہ قرارداد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ سب اس کی تائید کریں، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومتی حلقے کے ذمہ دار ہیں یا کسی شعبے کے ذمہ دار ہیں، وہ اس بات کو آگے تک پہنچائیں۔ ایک وزیر صاحب ہیں، انہوں نے اذان اور جنت کا مذاق اڑایا۔ اذان کا مذاق اڑانے والا، یاد رکھیے، اذان کا مذاق اڑانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس شخص کو مسلمانوں پہ حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ جنت اور جہنم یہ برحق ہے، اس کا مذاق اڑانے والا بھی، یہ منصوصی چیزیں ہیں۔ نص قطعی کا انکار کرنے والا یا نص قطعی کا استہزاء کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، مسلمانوں کے معاملات اس سے نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا تو اس کے اوپر ارتداد کی جو حد ہے وہ جاری ہوگی۔ نمبر 2، قرآن و سنت اور دینی علوم کے مراکز کو جہالت کی یونیورسٹیاں قرار دینے والا شخص پاکستان کی وزارت اطلاعات کے منصب پر فائز ہے، اس کا فائز رہنا افسوسناک ہے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ آج تک کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے شخص کے اوپر کوئی کرپشن ثابت ہوا؟ کبھی آپ نے مدرسے کے اندر دیکھا کہ یہ جو جس کو دانشگاہیں کہتے ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں کہ ڈاکٹر بنائیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں انجینئر بنائیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ سائنٹسٹ بنائیں، ہم اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ خود کتنا بڑا جاہل ہے۔ کہ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مدارس کے اندر کھانے کے اوپر اسٹرائک کی گئی ہو، مدارس کے اندر طلباء کی گروہی لڑائی کی گئی ہو، مدارس کے امتحانات کے لیے فوجی مقرر کیے گئے ہو یا پولیس مقرر کی گئی ہو تاکہ چیٹنگ نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو مدارس کو یہ جہالت کی یونیورسٹیاں قرار دے رہے ہیں تو ان جاہلوں کو ذرا دیکھیے جو جعلی ڈگریاں لے لے کر بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے۔ کسی مدرسے نے جعلی ڈگری نہیں دی، لیکن یہ جہالت کی یونیورسٹیاں جو ہیں، جو اللہ کو بھی پہچانوا نہیں سکتی، جو جنت اور جہنم کو بھی پہچانوا نہیں سکتی، جو 2 گز زمین کے اندر پہنچنے کے بعد کیا واقعہ پیش آنے والا اس کا جواب نہیں سکھلا سکتی، تو ان کو چھوڑ کر ان مدارس کے اوپر غلاظت اچھالنے والا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اس معاشرے میں چھوڑا جائے۔ پرویز رشید کی گستاخانہ گفتگو دارالافتاء میں بھجوا کر اور مفتیان اکرام کے پینل کے سامنے رکھ کر ان کے بارے میں شرعی حکم معلوم کرنے کے بعد حتمی اعلان کیا جائے، یہ وفاق المدارس العربیہ کی طرف سے ایک قرارداد ہے۔
وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور حکومت اس معاملے میں اپنی پوزیشن واضح کریں، کیونکہ اگر کسی کے انڈر میں رہنے والا وزیر کوئی واقعہ کرتا ہے تو اس واقعے کی ذمہ داری پوری کیبنٹ کے اوپر ہوتی ہے، اس وقت کا جو حکمران ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہوتی ہے، تاکہ وہ اس کو لگام دے۔ تو میاں صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ اگر حکومتی ذمہ داران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو راست اقدام پر مجبور ہوں گے۔ تو آپ ان قرارداد سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ تمام مسلمانوں کے ہاتھوں کو دیکھ لیں جو یہاں ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی شعبے کے کسی ایجنسی کے ذمہ دار ہیں، اس بات کو فی الفور اسلام آباد میں میاں صاحب تک اور ان کی کیبنٹ تک پہنچائیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنا تعلق، اپنا رشتہ قرآن سے، اہل قرآن سے، قرآن کے مکاتب سے جوڑے، تاکہ کسی آدمی کو یہ جرأت نہ ہو سکے کہ وہ گستاخانہ کلمات استعمال کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدارس کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں، نہ معاشرتی ذمہ داری سے، نہ معاملاتی ذمہ داری سے، نہ اخلاقی ذمہ داری سے، نہ تربیتی ذمہ داری سے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن ناری ٹاؤن کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جہاں پر یہ علماء اور صلحاء اور اتقیاء کو پیدا کر رہے ہیں، اور جہاں پر زدگان کی مدد کر رہے ہیں، جہاں پر بیواگان کی کفالت کا انتظام کر رہے ہیں، جہاں یتیموں کی کفالت کا انتظام کر رہے ہیں، جہاں پر ہر خیر کے کام میں دامے درمے سخنے کسی نہ کسی طرح حصہ ڈال رہے ہیں، تو وہاں پر جامعہ کے ذمہ داران کو اس بات کا احساس ہے کہ جو بچے بچیاں کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو ان کو اتنی معلومات، جو معلومات ایک مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے، ان معلومات کو سکھلانے، ان تک پہنچانے کا انتظام کریں۔ تو اس سال بھی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن ناری ٹاؤن نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اسکول کالج کے لڑکوں کے لیے 40 روزہ تربیتی تعلیم و تربیت کا نظام قائم کیا ہے۔ جو احباب اپنے بچوں کو اس سے وابستہ کرنا چاہیں، اس نعمت سے سیراب کرنا چاہیں، تو وہ جامعہ سے رابطہ کریں اور ان بچوں کو داخلہ کروائیں۔ اور اس موقع پر حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ کی لیے دعا کریں کہ حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب جو گزشتہ دنوں جہاز حادثے میں شہید ہو گئے، یہ ان کی کاوش سر فہرست ہے اور انہیں اپنا نام کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا۔ تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بنائے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے اور ان کے انوارات کی بارش کا انتظام فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔